جو میت کی شرمگاہ ہے اس کے اوپر اتنا موٹا کپڑا ڈال دینا چاہیے کہ جب اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو میت کے جسم کی جو رنگت ہے نا وہ اس کپڑے سے ظاہر نہ ہو۔ اب جو غسل دینے والا بندہ ہے جب غسل کی تیاری کرے تو جس چارپائی پہ یا جس پٹڑے پہ تختے پہ غسل دینا ہے نا، مستحب عمل یہ ہے کہ اس کو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونی دی جائے۔ آگ رکھ کے آگ کے اندر خوشبودار پتے پھینک دیے جائیں یا کوئی خوشبو پھینک دی جائے اور اس کو خوشبو کی دھونی دے دی جائے۔ دھونی دینے کے بعد پھر اس تختے کے اوپر میت کو لٹایا جائے۔ جس نے غسل دینا ہے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر وہ کوئی کپڑے کا دستانہ یا کپڑا لپیٹ لے، کپڑے کا دستانہ یا کپڑا لپیٹ لے، اور جو میت کی شرمگاہ ہے اس کے اوپر اتنا موٹا کپڑا ڈال دینا چاہیے کہ جب اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو میت کے جسم کی جو رنگت ہے نا وہ اس کپڑے سے ظاہر نہ ہو۔ اصل پردے کا اصول بھی یہ ہے، زندہ کے لیے بھی ہم جو کپڑا استعمال کرتے ہیں، لباس، یہ صرف فخر کے لیے استعمال نہیں کرتے، پردے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ وہ عورتیں جو باریک لباس استعمال کرتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت واضح نظر آتی ہے، یوں سمجھیں کہ لباس پہننے کے باوجود وہ بے پردہ ہیں اور حرام کا گناہ کما رہی ہیں۔ اسی طرح میت کا حکم بھی ہے، اس کی شرمگاہ کو دیکھنا، اس کی شرمگاہ کو چھونا اتنا ہی گناہ ہے جتنا آپ کسی زندہ کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں یا چھوتے ہیں۔ اس کے اوپر موٹا کپڑا رکھ کے یا ایسا کپڑا ہو کہ جس کے اوپر پانی گرے تو اس کے جسم کی رنگت محسوس نہ ہو، یہ پہلے ڈال کے پھر اس کے غسل کا آغاز کریں۔ تو وہ کیا ہے، میت کا غسل اس طرح نہیں ہے جس طرح زندہ کا غسل ہے۔ زندہ کا غسل کیا ہے، پہلے ہاتھ دھونے اپنے گھٹنوں سمیت اور پھر اس کے بعد کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پھر سارے جسم پہ پانی بہانا۔ زندہ کا غسل اس طرح ہے، میت کیسے نہیں ہے۔ میت کے ہاتھ پہلے دھونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح اس کی کلی کروانا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ آپ روئی لیں یا کوئی کپڑا لیں اور اس کپڑے کے ذریعے اس کے ہونٹ اور اس کے دانت جہاں تک آسانی سے وہ کپڑا گیلا کر کے نتنوں میں اور اس کے منہ پہ لگا کے صاف کر دیں، بس کلی بھی ہو گئی اور ناک میں پانی بھی چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا چہرہ دھوئیں اور اس کے بال وغیرہ صابن سے دھوئیں، شیمپو سے دھوئیں، جس چیز سے بھی دھوئیں، کوئی اس میں کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جسم کے اوپر پانی بہائیں اور اچھے طریقے سے مل کے جس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کے جسم کو صاف کریں۔ بسا اوقات بغلوں کے بال صاف کرنا یا زیر ناف بال صاف کرنا، یہ بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ احکام اسلام سے آزاد ہے، تو کچھ لوگ یہ صفائی کرنے کے لیے ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کی شرمگاہ کو بالکل بھی نہیں ہاتھ لگائیں گے اور نہ یہ بال اتاریں گے، نہ ناخن اتاریں گے۔ بڑے آرام کے ساتھ اس کے جسم کے اوپر آپ وہ پانی بہائیں جس میں بیری کے پتوں کو جوش دیا ہوا ہے۔ جب آپ پانی بہا لیں اور اس کے جسم کو آپ صاف کر دیں، سب سے آخر میں، یعنی پہلے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بائیں طرف سے اس کو دائیں طرف کریں اور اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی پانی بہائیں، پھر دائیں سے بائیں کریں اور پھر پانی بہائیں۔ 2 مرتبہ پانی بہانے کے بعد پھر آپ اس میت کو تھوڑا سا اٹھائیں، پیچھے سے بٹھائیں، جس طرح بٹھانے کا انداز ہوتا ہے، بٹھا کے اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ لگائیں۔ اگر اس کی شرمگاہ کے ذریعے کوئی گندگی نکلے جس کی آپ کو بو محسوس ہو، بس اس کو صاف کر دیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں جو گندگی نکلی تو پھر غسل کرنا ہے، پھر غسل دینا ہے، نہیں، آپ اس کو صاف کر دیں، غسل کی، وضو کی پھر بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غسل مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کے کپڑے کے ساتھ اس کے جسم کو خشک کر کے اس کے اوپر کافور یا جو مشکبو، جو آپ نے کوئی اچھی سی خوشبو لگانی ہے وہ لگا دیں۔ اور بسا اوقات اگر ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ کافور والا جو پانی ہے نا، آخری مرتبہ اس کے ساتھ اس کو غسل دے دیں کہ اس کے جسم پہ کچھ نہ کچھ خوشبو جو ہے نا وہ باقی رہے۔